حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں سادگی اور تواضع کو پسند فرماتے تھے۔ آپ کی حیات طیبہ سادگی کا عظیم ترین نمونہ ہے۔ آپ کے معمولات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ سادگی اور تواضع سے آپ کام لیتے۔ آپ کا بستر مبارک، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، حتیٰ کہ کھانا پینا تک سب کچھ سادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں کوئی نکتہ چینی نہیں فرمائی۔ جب کھانا سامنے پیش کیا جاتا تو اگر کھانے کی رغبت ہوتی تو تناول فرما لیتے، ورنہ چھوڑ دیتے۔ جو آسانی سے مل جاتا تناول فرما لیا کرتے تھے۔ کبھی پرتکلف دسترخوان کی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں شہد اور دودھ ایک ہی پیالے میں ملا کر پیش کیا گیا تو آپ نے نوش فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ دو پینے والی چیزوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، دو سالن ہیں جنہیں ایک ہی برتن میں جمع کر دیا گیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، مگر اس طرح پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں، اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تواضع کے باعث آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے روز سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھائے جائیں گے، اور حشر کے میدان میں آپ سب سے پہلے شفاعت فرمانے والے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ہے اور جس پر کوئی توشک وغیرہ نہیں۔ کھجور کے بوریے کے نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، اور بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کو دیکھا۔ ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، وائب اطہر کے قریب درخت سلم کے کچھ پتے پڑے ہوئے تھے، اور سر مبارک کے پاس ایک کھوٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابن خطاب، کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہ روؤں؟ کھجور کے بوریے کے نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کا سامان ہے، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسریٰ تو دنیا کے ساز و سامان کے مزے لوٹیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے لیے ہو اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں 2 تہہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 تہہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا ہی بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھے گہری نیند نہ آ جائے اور میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح کو آپ نے دریافت فرمایا کہ رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی تھی؟ میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا، البتہ
رات کو میں نے اسے 4 تہہ کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو دوہرا ہی رہنے دیا کرو۔ رات بستر کی نرمی تہجد کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کوئی مخصوص بستر نہیں رکھتے تھے، بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر ہی آرام فرماتے تھے، اور اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس ازواج مطہرات کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ اپنا لب مبارک لگا کر پانی نوش فرماتے جہاں میرے ہونٹ لگتے تھے، اور میں گوشت سے بھری ہوئی ہڈی اپنی دانتوں سے نوچ کر کھاتی تو وہ ہڈی حضور کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دیجئے، میں اس کو ٹھیک کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ درست ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر ہی دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود یہ کام نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دو گے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ میں رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے، اگر کپڑا کسی جگہ سے پھٹ جاتا تو اس کو پیوند لگا لیتے، اور پیوند لگا کر لباس پہننے میں آر محسوس نہ کرتے تھے، بلکہ دوسروں کو بھی پیوند لگا لباس پہننے کی تلقین فرماتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک کہ پیوند نہ لگا لو۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری تیار کر لو۔ ایک نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمہ ہے، ایک اور نے کہا کہ پکانا میرے ذمہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، مگر مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اپنے تئیں تم سے ممتاز کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے ساتھیوں سے ممتاز بنتا ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑیاں جمع کر کے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں بعض مرتبہ 2 مہینے آگ نہیں جلتی تھی، اور صرف پانی اور چوہاروں پر گزارا ہوتا تھا۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی، اور ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا دکھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر میں کبھی جو کی روٹی سے بھی 2 دن پے در پے پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگائے ہوئے اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہا کرتے ہیں۔ میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے تھے۔ جو کی روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت بھی دی جاتی تھی تو آپ اس دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے۔ مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے، فقراء کے ساتھ ہم نشینی فرماتے اور صحابہ کرام کے درمیان مل جل کر بیٹھتے تھے۔